اس سیگمنٹ میں بھی ہم البیرونی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو تھوڑا سا آپ کے سامنے تعارف دے دیتا ہوں میں کہ البیرونی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ہم کیا کیا چیزیں کروا رہے ہیں یہاں پہ. اس میں کہ جنرل الیکٹریشین، انڈسٹریل الیکٹریشین اور ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ کی چیزیں ہیں. میں چاہوں گا میرے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر البیرونی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ موجود ہیں مفتی احسان وقار صاحب، تو ان سے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی لینا کہ کس طرح سے ان کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا ہے کہ مدرسے میں موسٹلی ووکیشنل سینٹر کا ہونا، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا ہونا تھوڑا سا ایک ہے ڈفرینٹ چیز ہے. تو یہ کس طرح سے اس کا اسٹارٹ ہوا کہ وہ اسٹوری میں تھوڑا سا چاہوں گا کچھ اگر آپ تعارف دے دیں کہ کیسے ہم نے اس کو اسٹارٹ لیا. اور یہاں پر اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ہم ٹیکنیکل اسکول پہلے رن کر رہے تھے، اور ٹیکنیکل اسکول جو نارملی 9th اور 10th پہ جو ٹیکنیکل ہے وہ بہت ہی ونیلا فارم میں ہے کہ اس میں ایک دو مضمون ڈیزائننگ کا یا انجینئرنگ وائرنگ کا اس طرح کی کچھ چیزیں ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. اس میں بہت ڈیٹیلنگ نہیں ہوتی اور فرسٹ ہینڈ آن ہینڈز ایکسپیرئنس نہیں ہوتا. تو ہمیں کوشش یہ کرنی تھی کہ ہم ایک پراپر ٹیکنیکل اسکول بنائیں، اور اس پراپر ٹیکنیکل اسکول کو ہم اس طرح بچوں کو ٹرین کریں کہ بچہ پریکٹیکلی وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے. اس معاملے میں پھر ہماری ہنر فاؤنڈیشن سے ایک ملاقات ہوئی، اور پھر وہ ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا. اور ہنر والے اسلم خالق صاحب، ان کی خاص شفقت تھی اس معاملے میں، میں سمجھتا ہوں، اور ان کی ایک دلی تمنا تھی میں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم مدرسے میں ووکیشنل ٹریننگ کسی طرح انٹروڈیوس کر دیں. تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ اچھا جامعہ والے جب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں کئی اداروں کے ساتھ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بارآور نہیں ہو سکی. تو فائنلی الحمدللہ ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، تو انہوں نے آ کے باقاعدہ ایک ورک شاپ اسٹیبلش کی، اور بہت ہی ایکسپینسو ورک شاپ ڈونیٹ کی، اور ہمیں ایک فیکلٹی 2-3 لوگوں کی تھی. تو انہوں نے الیکٹریکل کا پورا ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ ورک شاپ ہمیں بنا کے دیا. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا خوشائن بات تھی، اور ایک ایسی نعمت غیر مترقبہ تھی کہ ایک زبردست قسم کا ورک شاپ جو ہم شاید اس وقت بنا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ہمیں اسٹیبلش کر کے دے دی، اور ساتھ میں اس کو پورا 1-2 سال تک چلا کر دیا، اور پھر ہمارے ہینڈ اوور کر دی. تو میں آپ لوگوں کی توسط سے خاص طور پہ ہنر فاؤنڈیشن کا شکریہ بھی ادا کروں گا اس معاملے میں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کون کون سے ہارڈ سکلز کرنا چاہیں گے. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے بہت زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہو، ہم ایک چھوٹے سے سلسلے سے شروع کرتے ہیں، اور وہ جب اسٹیبلش ہو جائے تو پھر ہم اس کو انکریز کرتے چلے جائیں. تو ہم نے الیکٹریکل انڈسٹریل اور ڈومیسٹک الیکٹریکل کا ہارڈ کور لیا، اور کمپیوٹرز میں گرافک ڈیزائننگ وغیرہ اور ویب ڈیزائننگ وغیرہ. تو ہمارا جو الیکٹریکل کا تھا یہ تو انٹیگریٹ ہو گیا اسکول کے ساتھ، اور اس میں جو اسٹیفڈا اور دوسرے ادارے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ہمارے بچے سرٹیفائیڈ ہو رہے ہیں. اور اس سال سے ہم نے ایک اور اس میں ماڈل انٹروڈیوس کیا ہے کہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بچہ ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اس ٹریننگ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے اپرچونٹی صرف پاکستان میں نہ ہو بلکہ انٹرنیشنلی بھی. تو اس وقت جرمنی میں ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اس طرح کی اسکل لیبر کی، اور اسکل مین جو ورک فورس ہے اس کی. تو ہم نے ان کے لیے جرمن لینگویج انٹروڈیوس کیا ہے کہ یہ 2 سال اگر یہ جرمن لینگویج بھی سیکھ لیں اور یہ ہارڈ اسکل الیکٹریکل کا پورا سیکھ لیں تو ان کے بہت اچھے مواقع ملیں گے ان کو باہر جا کے سرو کرنے کا. اور ہماری ایک خواہش یہ ہے کہ اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے یہ ماڈل تو میں سمجھتا ہوں اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو یہ جو فیملی ہے یہ بڑا ڈپرائیوڈ فیملی ہوتی ہے، تو ان فیملی کو اسٹیبلائز کر دیں گے آپ، ان کی لیونگ، ان کی لائیولیہڈ بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. بچہ برسر روزگار لگ جائے گا.
دوسرا پاکستان کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ یہ زر مبادلہ فارن ایکسچینج ریمٹ کر رہا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو گیا تو ہمارے پاس بہت سے بچے، اور جس ویسینٹی میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں تو اطراف میں بھی ایسے بچے مل جائیں گے کہ جن کو ہم یہ ٹریننگ دے کر اور لینگویج سکھا کر ہم کوشش کر کے ان کو باہر روانہ کر دیں. تو یہ ہماری گویا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ورک فورس کا ایکسپورٹ ہوگا باہر کے ممالک. تو ہماری کوشش یہی ہے، ہم آبجیکٹو ہمارا یہی ہے، ہماری ٹیم یہی ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک ماڈل بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم مختلف ہارڈ سکلز اس میں ایڈ آن کرتے چلے جائیں گے.